وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ملائک آسمانی مخلوق ہے، جس وقت فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنا معتمد خلیفہ۔ اس کا ترجمہ شیخ سعدی نے، زیب النساء نے، مفسر زاہدی نے، اور دہلی کے اکابر میں سے شیخ نوح آفندی نے، شاہ ولی اللہ نے، شاہ عبد العزیز نے، شاہ عبد القادر نے، شاہ رفیع الدین نے، شیخ الہند نے، مولانا اشرف علی نے، بلکہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی نائب سے ترجمہ کیا، نائب سے۔ یہ ترجمہ صحیح و درست ہے۔ بعض مشائخ قرآن کا اس پہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرا نائب ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہوگا نائب، بات سنو، پہلے پیدا ہے ملائک، پھر ہے انسان، تو انسان ملائک کا نائب ہے، یعنی ملائک پہلا اور یہ دوسرا۔ نائب مناب کا ثانی ہوتا ہے، نائب مناب کا ثانی ہوتا ہے۔ خلیفہ دو حیثیتوں سے آدم خلیفہ ہے، ایک اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام زمین ان کے سپرد کرنا تھا، ان سے چلانا تھا، اس وجہ سے میں نے ترجمہ کیا معتمد خاص، عبد معتمد۔ آپ میرا خلیفہ ہے، مجھے آپ پر اعتماد ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر معتمدین کون ہو۔ دوسرا ترجمہ خلیفہ، ان سابقہ مفسرین نے جو نائب سے کیا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ خدا تعالی کا نائب ہے۔ نہیں، اس سے پہلے جنات، ان سے پہلے ملائک، یہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد آدم آیا تو یہ ان کا نائب ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، جو بعد میں آتے ہیں وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ وجعلکم خلفاء، آپ کو خلفاء بنایا گزری ہوئی قوم کے بعد، وہ اصل اور تم اس کے خلیفہ۔ اس اعتبار سے ملائک کے بعد دوسری بڑی مخلوق وہ آدمیت ہے، جن کے فرد کامل آدم علیہ السلام۔ میں نائب کے ترجمے کو غلط نہیں کہتا، لیکن یہ بات درست نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ملائک کا نائب۔ نائب مانا خلیفہ مانا ان کے بعد آنے والا، خلیفہ مانا ان کے بعد آنے والا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں زمین میں عبد خاص، معتمد خاص، یا یہ کہ نائب، یعنی اپنا نائب نہیں، تمہارے لیے مخلوقات کا نائب۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں من یفسد فیہا، وہ جو فساد مچائے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون۔ فرشتوں نے کہا اس نائب کی ضرورت نہیں ہے، یہ مفسد ہوگا اور خون خرابہ کرے گا۔ فرشتے تو بدگمانی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کیے تھے، یہ تو قرآن میں ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الصَّبُورِ، یہ جن اور ان کی اصل جان یہ آدمیت سے بہت پہلے پیدا ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی نے لکھا ہے 2000 سال پہلے۔ اللہ، انہوں نے بڑا کوہرام مچایا، بڑی مار داڑ کی، باغا بوگی، فرشتے آئے اور پٹائی لگائی اور جیلوں میں ڈال دیا اور باندھ دیا جگہ جگہ۔ تو ملائک نے چونکہ جنات کا آپریشن کیا تھا، ان کو یقین تھا کہ یہ اور جو مخلوق آئے گی شاید ہی بھی اس جیسی ہو، کیونکہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح و تحمید و تقدیس کے لیے تو ہم کافی۔
یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے خلیفے کے لفظ سے اندازہ لگایا۔ خلیفہ ہوتا ہے عدل کے لیے، اور عدل وہاں نافذ ہوتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے۔ تو ظالم ہوگا نا یفسد فیہا، ظالم ہوگا یسفک الدماء، حاجت ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کرے۔ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب تفسیر کی ہے۔ حضرت سے فرماتے ہیں کہ اس خلیفے کے دو مفہوم ہیں، ایک اصلی حقیقی، اور وہ ہے اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے والا، اور ایک اس کا مفہوم الٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف، اس مفہوم کے مطابق خلیفے کے معنی ہے حاکم، لاٹھی اور گولی کی سرکار، لاٹھی گولی کی سرکار، ڈنڈے اور زور سے حکومت کرنا۔ تو حضرت اقدس مولانا مفتی محمود تفسیر میں فرماتے ہیں کہ افسوس ملائک سے خلیفے کا اصل مفہوم چھوٹ گیا، اور وہ جو مشہور مفہوم تھا ظلم کا مرتکب، وہ اس کا الٹ ہے، اصل معنی نہیں ہے۔ لیکن ملائک اللہ کی پاک مخلوق ہے، ان سے یہ جملہ ادا ہو گیا اور اللہ کو پسند نہیں آیا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ میری بات سنو، خلیفہ فرشتوں سے بڑھ کر، خلیفہ عدل کا ذمہ دار، خلیفہ اللہ کا عبد خاص، خلیفہ اللہ تعالی کا معتمد بندہ، یہ بھی ایک کائنات موجود ہے، آپ اور ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان لوگوں میں ظالم حکمران ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ عجیب بات ہو گئی کہ ملائک کی نظر ظالمین پر پڑ گئی، عادلین سے چوک گئی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا تھا غلط نہیں کہا تھا، ہمارے زمانے کے حکمرانوں کو دیکھا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر قتل کرواتے ہیں، شہر الٹاتے ہیں، بڑے بڑے عدل اور انصاف کے حاملین کو بے عزت کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو دیکھ کر انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آیا آپ بنانا چاہتے ہیں زمین میں اس کو تو فساد مچائے اس میں، اور بہائے خون، دماء دم کی جمع ہے، سفک یسفک مانا سفک و دم خون بہا۔ چنانچہ ابھی جو پل گرا ہے کتنا بڑا سانحہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ صدر مملکت کا بیان آئے کہ پل تو گرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک پل گر گیا۔ اور جب ملتان سے جہاز اڑا اور اس میں بڑے بڑے جج اور بیرسٹر اور مسلمان بھرے ہوئے، اور جہاز راستے میں گر گیا، تو اسی شخص کا بیان آیا اور اس نے کہا اس میں کوئی خاص اہمیت کا آدمی نہیں تھا۔ میں نے کل جمعے میں کہا کہ وہ بھی بادشاہ تھے جو چند مسلمانوں کی عزت بحال کرنے کے لیے محمد بن قاسم سندھ آیا، وہ بھی بادشاہ تھا جو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے غزنی سے چلا، وہ بھی بادشاہ تھا جو غورستان سے روانہ ہوا یہاں آیا۔ اور یہ بھی آج بھی ہمارے لوگ ہیں جو ذرا ذرا سی بات پر پوری قوم کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیں شد سپاہی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی، بحمدکا با حالیہ ہے، متلبسا بحمدکا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنَحْمَدُکَ، تو بلاغت کے لیے آیا نسبح بحمدک، سبحان اللہ و بحمدی، ورنہ تو سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں واو حالیہ ہے متلبسا بالحمد۔ نسبح سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، بحمدک الحمدللہ رب العالمین، ربنا لک الحمد،
سمع اللہ لمن حمدہ ونقدس لک، اللہ تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکی اور بزرگی بجا لاتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں زیادہ جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ کروبیاں فرشتے ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ، علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ نظام کے لیے صرف عبادت نہیں بلکہ نظم و نسق جاننا بھی چاہیے۔ نظام گھر کے لیے خاوند ادھر نیت مان دے نفلوں کی، نفلوں پہ نفلیں، بیوی ادھر مسلح ڈالے نفلوں پہ نفلیں، تو اس سے پراٹھے اور انڈے تیار ہو جائیں گے کیا؟ محتمم صاحب اور طالب علم سارے کمروں میں کھڑے ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس سے مدرسہ چلے گا، باورچی خانہ گرم ہو جائے گا؟ نہیں، عبادت کے ساتھ طور طریقے کائنات کے سنت کے مطابق، یہ بھی عبادت سے کم نہیں، یاد رکھیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو گیٹ پر چوکیدار کھڑا ہے اور آپ لوگ درس میں بیٹھے ہیں اور نماز پڑھتے، سارے درس میں اور نماز میں ان کا حصہ ہے، سارے آپ کی حفاظت پر معمول ہے۔ یہ جو کھانا پکا رہا ہے، سالن تیار کر رہا ہے، اور یہ جو ناظم صاحب صبح اور شام آپ کے آرام اور راحت رسانی کا سوچ رہے ہیں، ہر سبق میں، ہر تسبیح میں، ہر نظم و نسق میں ان منتظمین کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ دوسری طرف سن لو، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اوقات مقرر کیے۔ فرض نماز، اذان، جماعت، اشراق کی جماعت و اذان نہیں ہوگی، مرضی ہے لوگوں کی، پڑھے تو آج عمرے کا ثواب ہے۔ ظہر تک پورا وقت چھوڑا ہے، آپ کام کاج کریں۔ ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب نماز کے لیے ظہر پڑی اثر تک پھر فارغ ہے، اثر پڑی مغرب تک پھر فارغ ہے۔ عبادت کا وقت پورا ہے لیکن عبادت 10 منٹ میں ہوتی ہے، بقیہ سارا وقت آپ کے نظم و نسق کے لیے اللہ نے چھوڑا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کے لیے قرآن میں ہے اولو الایدی والابصار، زبردست کام کرتے تھے ہاتھوں سے اور آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے دیگر عبادات کے بعد۔ ایک آدمی بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، دفتر جاتا ہے، کارخانہ چلاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، دکان کھولتا ہے، یہ تمام ضروریات ہے، اچھی نیت سے یہ انشاءاللہ تعالی عبادت ہو، عبادت کا ثواب ملے۔ یہ ہمارے کانٹین والے ہیں، جب طلبہ کم ہو گئے تو کانٹین بند کر، نیک لوگ ہیں لیکن انسان لالچی ہوتا ہے۔ میں نے اسے طلب کیا، میں نے کہا یہ کانٹین آپ کے مفاد میں نہیں، یہ طلباء کے مفاد میں۔ 5 طلباء ہو یا 10 ہو، آپ کھول کے بیٹھے اور چائے بیچیں، یہ باہر ہوٹلوں میں جا کے نہیں بیٹھے۔ اور ہم تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد بھی بجا لاتے ہیں اور تیرے تقدیس اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس کو مختصر اول جواب کہتے، جیسے استاد شاگرد کو کہتے بیٹھ جاؤ آرام سے، یہ مسئلہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، یہ جواب ہے۔ پھر وہ جس وقت مناسب سمجھے اس کی تفصیل کرے گا تاکہ اور مطمئن ہو جائے، یہ اور مطمئن ہو جائے۔ کسی موقع پر سید سلیمان ندوی نے پاکستان بننے کے بعد یہاں کمیٹی تھی پاکستان میں، کوئی بات کہی، عبدالرب نشتر جو لیگیوں کا بڑا لیڈر تھا، بڑا غیرتی آدمی تھا، اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پیچھے ایک دلیل سو رہی، دلائل سو گئے نا۔
خیر اچھے ہو جائیں گے، روزے رکھیں گے تو بس تو بقول مولانا شیر علی شاہ کے پھر تو نیند کی عام اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ تو سید سلیمان نے کہا کہ تیرے جیسے کے لیے تو یہ کافی ہے کہ سید سلیمان کہہ رہا ہے، کوئی دلیل والا آ جائے تو دلائل کے انبار لگا دو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دیے آدم کو نام سارے کے سارے۔ ثم عرضهم على الملائک، پھر اللہ تعالی نے وہ پیش کیے فرشتوں کو۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، بتا دو مجھ کو نام یہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ تسبیح و تحمید و تقدیس سے زمین کا کام چل سکتا ہے۔ یہ نام کیا تھے؟ اسماء و صفات تھے۔ یہ نام اللہ بزرگ و برتر کے شؤون قدرت کے تھے۔ راجح تفسیر یہ ہے کہ یہ نام تھے اشیاء ضروریات عباد کے۔ ہؤلاء الاسماء لاشیاء ضروریات العباد، بندوں کی ضرورتوں کے نام۔ یہ ٹوپی، یہ پگڑی، یہ جبہ، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ پتھر، یہ تیپائی، یہ توا اس سے روٹی پکتی ہے، یہ ہانڈیا اس میں سالن بنتا ہے، یہ پتیلی اس میں چائے تیار ہوتی ہے، یہ گلاس اس سے پانی پیا جائے گا۔ انسانوں کی اس وقت جو ضرورت تھی وہ یا قیامت تک پیش آنے والی، اللہ تعالی کی طرف سے یہ نام سارے ضرورتوں کے، چیزوں کے اور ان کی خاصیتیں بتا دی گئی۔ آدم علیہ السلام تو ضرورت مند ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی تو کھانے کی چیزوں کے نام یاد ہو گئے، ان کو پیاس لگتی تھی تو پانی پینے اور پیاس بجھانے والی چیزوں کے نام یاد ہو گئے، نیند آتی تھی تو رات گزارنے، بستر اور رات کے مناسبت سے اطمینان کے ساز و سامان کے نام یاد ہو گئے، ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، بچے بھی ہونے والے تھے، اس میں کام آنے والے تمام چیزوں کے نام یاد ہو گئے۔ فرشتے تو لا یاکلون ولا یشربون ولا ینامون ولا یتناکحون ولا یتناسلون، جسم نورانی، نہ وہ کھائے نہ وہ پیے، اسم پاغس پر لی جنم پتغواسری نسخی۔ اب بھی بہترین طالب علم سنتے ہی متوجہ ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ککڑو لکڑو ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے پھر کسی اور جگہ سوچنے لگتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے اچھا یہاں پر یہ بات ہو گئی کیا ہو گئی تھی، چلو خیر بعد میں دیکھا جائے، چلو شاہ بنا۔ امتحان ہو گیا زبردست قسم کا، یہ نہیں کہ آدم کو سکھائے، آدم نے سیکھے تو علمہ کا صیغہ صادر ہوا، اور ملائک کو یاد نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ۔ ایک بڑے عالم کو اپنے محتمم نے کہا کہ ان طلباء کو تیار کرو کہ یہ وفاق کا امتحان دے۔ انہوں نے کہا انہوں کو خط نہیں آتا، ان کو لکھنا نہیں آتا، کہا نہیں دیں گے۔ ان سے پوچھا کہا صاحب ہم تو خوشنوی سے، سب خوشنوی سے، کہا لکھو۔ 3 سوالات دے دیے، فجر کے بعد ظہر کے وقت پرچے لے لیے، سب نے صاف دے دیے، کچھ نہیں لکھا۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا صاحب حدیث کا پرچہ ہے، کہیں کافر نہ ہو جائے، احتیاط کرنے کی، احتیاط واجب ہے، ایمان بچائے۔ ان کا میدان نہیں ہے، ہر شخص کا اپنا کام ہے، اسے وہ جچتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے۔ ہمارے زمانے میں بنوری ٹاؤن میں اس وقت اس کا نام تھا مدرسہ عربیہ اسلامیہ، حضرت بنوری کے ہمارے سرحد میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ لکھا ہے، یہ بعد میں جامعوں میں تو رواج ہو گیا۔ اکوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت بنوری ان کو مدرسہ دکھا رہے، دوپہر کا وقت تھا، کھانا لگ رہا تھا،
اس وقت کھانا ایسا ہوتا تھا، گوشت کا سالن، اس کی مناسبت سے اچار، سلاد، یہ سب دسترخوانوں پر بیچتے تھے۔ دال کا سالن ہے تو اس کے ساتھ اور طرح کا اچار، سلاد، چٹپٹا، ہرے مرچ کٹے ہوئے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے حضرت بنوری سے فرمایا، کوئی شک نہیں کہ یہ طلباء آپ کی دعاؤں سے اور توجہ سے اس سے بڑھ کر اکرام کے لائق ہیں، اور اللہ آپ جیسے بہادر، کریم النفس، سخی ہمارے بزرگوں کا سچا جانشین ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ لیکن ہمیں ایک ڈر ہے کہ ان طلباء میں کہیں آرام پسندی کی وجہ سے محنت کم نہ ہونے لگے۔ بیشتر طلباء یہی سمجھ رہے تھے، یہاں لوگ کھانا تو شوق سے کھاتے ہیں، سبق میں موجود نہیں، میں خود گواہ ہوں۔ یہ تجربے کی بات تھی بس۔ حضرت بنوری نے بھی اس کو منظور کیا، اور اس دن سے اچار، مربے اور سلاد سب ختم ہو گئے، کوئی ضرورت نہیں، بس روٹی سالن۔ اللہ، بہت ساری چیزیں ضرورت کے ساتھ اور تجربے سے متعلق ہوتی ہیں۔ اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، پھر پیش کیے وہی نام فرشتوں کو۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نام اور ان کی تاثیرات تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ سیکھ لیے۔ پھر ملائک کو کہا گیا، اندازہ یہی تھا کہ دونوں نے سیکھ لیے۔ فقال، اللہ نے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھ کو، خبر دو، انبئونی اے اخبرونی، نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ آپ ایک ارادہ کرے اور کوئی اس کو روکے۔ سبحانک، تیرے لیے پاکی اور تقدس ہے کہ آپ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ مخلوق اس پر اعتراض کرے۔ ہماری بات صرف اظہار کے درجے میں تھی، نہ کہ ہماری بات اعتراض کی تھی۔ یہ کون ہے جو اللہ پر اعتراض کر سکے؟ ہم معافی مانگتے ہیں۔ سبحانک، اس میں ایک اعلان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو بے عیب ہے، اللہ تیری شان صفات فیصلوں میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہم عیب والے ہیں اور بہت کمزوریوں والے ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح و شام ہماری کمزوریاں صاف کریں۔ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک معصوم پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ فریاد کر رہا ہے، خدایا تیرے فیصلوں میں، تیرے قضاء و قدر میں، تیری حکمت اور مصلحت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یقیناً بغیر اجازت کے کافر قوم کو چھوڑ کر جو میں چلا آیا ہوں، یہ مجھ سے بمقتضائے بشریت لغزش ہوئی ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لفظ سبحانہ میں اللہ تعالیٰ کی شان و صفات کو بے عیب بتانا ہوتا ہے، اور اپنی کمزوری، عجز اور بندگی کا اعتراف ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے حکم یہ ہے، جب اوپر چڑھنے لگے تو اللہ اکبر، عظمت خدا تیری شان کہلائے گی۔ یہ سیڑھیاں چڑھنا، یہ عمارات، یہ بڑی جگہ، اس سے بڑی مخلوقات آپ کی سماوات موجود ہے۔ اللہ اکبر، سیکھ لو طالبہ، سیڑھیوں سے چڑھتے رہتے ہو، اور جب نیچے اترتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ یا اللہ، جیسے ہم نیچے اترتے ہیں کہیں زمین میں دھنس نہ جائے۔ ہمارے اعمال کا تو یہ تقاضا ہے، ہمارے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں۔ جب اوپر چڑھنے پر اللہ اکبر کا کلمہ سنت ہے، اور نیچے قدم رکھنے پر سبحانک اللہم و سبحان اللہ، تو ہموار زمین پر چلتے ہوئے الحمدللہ
الحمدللہ، خدا تیرے لیے شکر ثنا ہے، تیرے لیے عظمت اور کبریائی ہے کہ ہمیں یہ ہموار رہنے سہنے کی قابل جگہ نصیب فرمائی۔ فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ آپ آدم خلیفے کو بنانے لگے اور ہم رکاوٹ ڈالے۔ لا علم لنا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا جتنا آپ نے سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب علم و حکمت والے، آپ جانتے زیادہ ہیں تو ہمارا علم ختم ہو گیا، آپ حکمتوں والے ہیں تو جو باتیں آدم کے بارے میں ہم نے کہی اس سے زیادہ فوائد و برکات اور آدمیت کی ضرورت روئے زمین کے نظام کے لیے وہ آپ جانتے ہیں۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا یا آدم انبئہم، بتا ان کو باسمائہم، ان کے ناموں کا۔ دونوں سامنے تھے اور دونوں کے سامنے نام پیش ہوئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئے اور فرشتوں کو یاد نہیں ہوئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جس وقت بتا دیا ان کو ان کے نام، قال، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے، وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ غیب السماوات اور غیب الارض، تو سماوات کے غیب یہ تو مکتومات ہے، اور زمین کے مغیبات یہ مبدیات ہے، ظواہر ہے، نظر آنے والی چیزیں۔ میں دونوں علوم جانتا ہوں، غیب اور شہادت دونوں۔ علم غیب اللہ تعالی کی صفت مخصوصہ ہے۔ علم الغیب صفت مخصوصہ بذاتہ جل وعلا۔ ابن عابدین نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سل الحسام الہندی الی نصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی۔ سل الحسام الہندی فی نصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی، بزرگان دین کے طور طریقوں کے اس بات پر یہ کتاب ہے۔ اس میں ابن عابدین نے یہ اعتراف کیا ہے کہ علماء متفق ہے کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے اور یہ مخلوق کی شأن نشان نہیں۔ شیخ زاہد الکوثری نے مقالات میں لکھا ہے کہ علم غیب مخصوص ہے، اور فقہاء، محدثین اور مفسرین سب لکھتے ہیں فما کان بِإِعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لا يكون من الغیب فی شیء، فما کان بِإِعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، بات کو اور بھی نہیں ہے، میں کیا کروں، اعلم یعلم، اعلام مانا بتانا، جو اللہ کے بتانے سے جان لے وہ غیب نہیں ہو۔ غیب ما غاب عن عینیک، مسجد میں کنگھی کرنا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے مرے ہوئے کتے کی لاش کو ہلا کے مسجد میں ڈالے، کیونکہ بال گرتے ہیں، اور کون یہ پابندی کرے کہ رومال باندھ دے، بھائی باہر چلے جاؤ، بہت سخت نامناسب بات، یہ گندا فیشن ہے۔ یہ داڑھی والوں کو جو سزا ملے گی وہ اس کی ملے گی، جوش میں آ کے وہ یہ بستر پر کرو، گھر جا کے کرو، کمرے میں کرو، وضو خانے میں کرو، مسجد کے حدود میں عمدن بال گرانا، اس کی ایک مثال کنگھی کرنا ہے۔ اللہ، علم الغیب، غیب کا معنی ہے ما غاب عن عینیک، کا جو آنکھوں سے نہ دیکھ سکو، وہ غیب کمرے میں ہے، تخت کے نیچے ہے، سب غیب ہے۔ لیکن علم الغیب، یاد رکھنا بریلوی دھوکہ دیتے ہیں، علم الغیب روح المعانی سورۃ ہود میں آلوسی بغدادی نے اور انعام میں تعریف کی ہے، تعریف سمجھ لو، علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے نہ ہو،
ولم یقم علیہ دلیل، اور اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، محتاج دلیل نہ ہو۔ علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب وہ ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، اور ہمارے پیغمبر کو اللہ فرماتے انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کو وحی کی، کما اوحینا الی النبی الی نوح والنبی۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا علم وحی کا ہے، اولیاء کا علم وحبی ہے، علماء دین کا علم کسبی ہے۔ اور اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کسی کو زندگی کہتے ہیں کہ سب کو ایک سمجھ لیں، بہن بیوی ایک ہے، بیٹی اور اجنبی ہے دونوں ایک ہے، تو یہ کہاں اصطلاح دین قائم رہے؟ علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، ولم یقم علیہ دلیل، اور وہ محتاج دلیل بھی نہ ہو۔ اللہ کا علم کسی چیز سے حاصل نہیں ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ عالم الغیب، عالم الغیب ہے۔ اور پیغمبر عالم الوحی، عالم بالنبوہ و بالرسالہ۔ قرآن کو دیکھو،